السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعے کا دن ہے، بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ آج میں تعلیم سے پہلے آپ کو ایک تعلیم کا مقصد بتا دوں کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، یعنی تعلیم میں جو ہم سنیں، جس حدیث کو سنیں تو وہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہو، اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہو۔ ان کا اللہ کے اہل اور خواص ہونا ظاہر ہے، اور گزشتہ مضمون سے واضح ہو گیا کہ جب یہ ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری بھی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خواص ہوتے ہی ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ ذرا سی محنت اور مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے خواص ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی دربار میں صرف داخلے کی اجازت کے لیے، ممبروں میں صرف شمول کے لیے کس قدر جانی اور مالی قربانی کی جاتی ہے۔ ووٹروں کے سامنے خوشامد کرنی پڑتی ہے، ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اس سب کو کام سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کی محنت کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے تفصیل میں لکھا تھا کہ جو انسان قرآن شریف کے سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں جتنا مشغول رہتا ہے تو قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہیں، بہن ہیں، مائیں ہیں، موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ۔ ہم قرآن شریف کے لیے ٹائم نکالے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے کیسے؟ اور بحیثیت مسلمان ہماری 24 گھنٹے زندگی اگر قرآن شریف کے حکموں کے مطابق ہوگی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات جاری کیے اس کے مطابق ہوگی، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو بھئی ہم ٹائم نکالیں، اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنائیں، روزانہ قرآن شریف کی ہم کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اور پھر کچھ نہ کچھ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ہو سکے تو استاد جی کے ساتھ بیٹھے ہم، اور اس سے بھی ہم پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمیں صرف سمجھ لے 30 منٹس روزانہ دے دے، 1 گھنٹہ دے دے، ہم ایڈجسٹ کریں گے، انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔